الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام اسپیشل میں میں ہوں آپ کا میزبان سہیل زرار خلش۔ دوستو، شاعری اپنے احساسات کو سمجھنے کا نام ہے۔ شاعری وہ خداداد صلاحیت ہے جو اگر کسی بندے کو حاصل ہو جائے تو وہ اپنے طرف سے ہر دوسرے شخص کو اپنی طرف کھینچنے لگ جاتا ہے۔ جس وقت وہ اپنا شعر سناتا ہے، اپنے خیالات کو غزل میں، نظم میں، کسی مرثیے میں، کسی قصیدے میں، کسی غزل کے حوالے سے کسی بھی صنف میں، جب وہ اس میں اپنے آپ کو ڈھالتا ہے اور الفاظ کے تانے بانے جوڑتے ہوئے، ردیف و قافیے کا سہارا لیتے ہوئے، تو پھر وہ غزل اس کی نہیں رہتی، پھر وہ عوام کی ہو جاتی ہے۔ پھر عوام اس کو پسند کرتی ہے، ناپسند کرتی ہے، اس پہ جملے کستی ہے، اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے، اس کو سراہا بھی جاتا ہے، اور پھر یہ کچھ مراحل ہوتے ہیں جس سے گزرتے ہوئے یہ غزل جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ اردو ادب میں یہ خوبی ہے، یہ خاصیت اس کے اندر حاصل ہے کہ ولی دکنی سے لے کر اور آج تک، ہم آج کے دور کو شاید کہیں روک نہیں سکتے، شاید ہم کہیں کہ جان ایلیا تک، یہ ایک غزل جو ہے مختلف حوالوں سے گزرتی ہوئی، اڑتی ہوئی، پھرتی ہوئی، مختلف جنگلوں کا، مختلف دریاؤں کا، مختلف صحراؤں کا سامنا کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی، اور اس میں نئے الفاظ شامل ہوتے رہے۔ ایک دور یہ آیا کہ کہا گیا کہ غزل کے تو مقصد فوت ہو گئے، اب تو شعر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ایک دور گزرا۔ پھر نئی غزل آئی، نئی اور جدید شاعری کے معنی بدلے گئے۔ پھر یہ کہا گیا کہ معروف شاعر اور مشہور شاعر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بہت سی بحثیں ہوئیں، بہت سی چیزیں ہوئیں، لیکن اس بیچ نئے آنے والے، نئے پڑھنے والے اپنا کام کرتے رہے، جن کو غزل کہنے سے، شعر کہنے سے، اپنا کلام لکھنے سے مطلب تھا اور دنیا کے مسائل پر بھی روشنی ڈالنی تھی، اپنے مسئلے کو بھی بیان کرنا تھا، وہ اپنا کام کرتے رہے، وہ کہیں نہیں رکے۔ بہت اچھے اچھے شعراء بھی آئے جنہوں نے ملک میں رہ کر بھی اپنا نام روشن کیا، ملک سے باہر بھی اپنا نام روشن کیا۔ انہی میں سے آج ایک ہمارے دوست، ہمارے مہمان ہیں، اس اسٹوڈیو کی رونق بڑھا رہے ہیں، ہرچند کہ وہ نیا نام نہیں اردو ادب کے حوالے سے، لیکن ہمارے اسٹوڈیو میں آج پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں۔ بہت اچھا شعر کہتے ہیں، چھوٹی سی عمر سے شعر کہنا شروع کیا، 2 شعری مجموعے ان کے اردو میں بھی آ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ان کا پنجابی میں بھی مجموعہ آ چکا ہے۔ وابستگی جو ہے ان کی راولپنڈی پنجاب سے ہے، لیکن لندن میں کافی عرصے سے مقیم ہے۔ پنجابی اور پوٹھوہاری کی شاعری پر مشتمل ان کا مجموعہ بھی آ چکا ہے۔ اردو مجموعے ان کے آئے ہیں، مجھے چاند چاہیے، یہ ان کی دوسری کتاب تھی۔ پہلا شعری مجموعہ سخن تصویر تک پہنچا ان کا پہلا مجموعہ تھا، اور خود اپنے بارے میں ایک جگہ کہتے ہیں جو میں نے کہیں سے کوٹ کیا کہ شہر میں سارے لوگ ہیں سونے چاندی کے، شہر میں سارے لوگ ہیں سونے چاندی کے، ایک علی ارمان اکیلا مٹی کا۔ آج کے میرے دوست علی ارمان صاحب، السلام علیکم جناب۔ جی بہت شکریہ سہیل بھائی۔ کیسے مزاج ہے؟ سب سے ٹھیک ہے، پہلے خیریت تو سے؟ آپ کو سلام، اور آپ کے جتنے ناظرین ہیں اسلام چینل کے، ان سب کی خدمت میں میرا سلام۔ تو بڑی محبت آپ نے تعارف کرایا۔ اور اچھا علی بھائی، کیونکہ آپ ایک شاعر بھی ہیں، ادیب ہیں، فلسفی ہیں، آپ نے فلسفہ بھی پڑھا ہے، تو میرا خیال ہے شاعری تو ہم آپ سے ضرور سنیں گے، وہ تو تقاضا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی گتھیاں ہیں وہ بھی سلجھائی جائیں آپ سے بات کر کے۔ جی ضرور۔ کوشش تو یہی ہے، موضوعات تو بہت ہے، ادب کے حوالے سے بہت سی بحثیں ہوتی ہیں، ہر دور میں ہوتا رہتا ہے، چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ شعر کہنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ولی دکنی سے آج تک جتنے موضوعات تھے وہ سب کور ہو چکے، تمام الفاظ استعمال ہو چکے، تراکیب استعمال ہو چکی ہیں، غزل تو فوت ہو چکی ہے، نظم کہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی کہ لا یعنی شعر کہنے سے لا شعر ہو جانا زیادہ بہتر ہے، یہ تک تجاویز آئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شعر کیا ہے؟ شعر یہ بہت مشکل سوال، بہت آسان سوال بھی ہے اور بہت مشکل سوال بھی ہے۔ شعر کو صرف اگر آپ دوسری آرٹ فارم سے علیحدہ کر کے دیکھیں گے تو شاید آپ کو سمجھ نہ آئے۔ ہم یہ سوال اگر اس طرح کریں کہ تصویر بنانا کیوں ضروری ہے یا کوئی مجسمہ سازی کیوں ضروری ہے، تو یہ تمام جو فارم آف آرٹس ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ لفظ جو ہے، لفظ کے ذریعے اظہار کا نام شاعری ہے، رنگوں کے ذریعے سے اظہار آپ کرتے ہیں تو آپ مصور بن جاتے ہیں۔ اب یہ ضروری کیوں ہے، اس کا جواب تو آج تک کوئی نہیں ڈھونڈ سکا، لیکن میں ذاتی طور پہ بہت سے چوائسیز میں جو میری چوائس ہے، اور میرے خیال میں آخر میں چوائس انسان کی اپنی ہوتی ہے کہ وہ کون سی شعر کی تعریف یا اس کی جو خوبی ہے اس کو پسند کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آرٹ فارم ہے وہ بنیادی طور پہ جمال، ایک خوبصورتی کو کریٹ کرنے کی خواہش ہے۔ صحیح۔ یعنی کہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے، یہ وہبی طور پہ انسان میں ہے کہ وہ جمال پرست ہے،
وہ خوبصورتی اپنے ارد گرد دیکھنا چاہتا ہے، کریٹ کرنا چاہتا ہے. آپ انسان غار سے جب سے نکلا تو آپ دیکھیں کہ وہ سارا تہذیب کا سفر بنیادی طور پہ، حالانکہ اس میں بہت سی بدصورتیاں جنگوں کی صورت میں آتی ہیں، لیکن انسان کا بنیادی جو ہے اس کائنات میں کام ہے وہ اس خوبصورتی کو کریٹ کرتا ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو بطور شاعر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعر کی سب سے بنیادی خوبی جو مجھے بہتر اچھی لگتی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ شاعری بچپن سے ہی جب میں شعر سنتا تھا تو مجھے ایک فیسینیشن آ جاتی تھی کہ لفظوں کا یہ در و بست کتنا خوبصورت ہے. تو اس سے ہم نے لفظوں کی انگلی پکڑ کے چلنا شروع کر دیا. تو بنیادی طور پہ معنی کی ترسیل میرے خیال میں شعر کا یہ سیکنڈری ہے. اچھا، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان معنی کی ترسیل کی طرف بعد میں آتا ہے. جو شاعر ہوتا ہے، خالص شاعر ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پہ لفظوں کے میلے میں گم ہوا جو انسان ہوتا ہے نا، تو وہ انسان ہوتا ہے کہ جو لفظوں کی فیسینیشن میں ہوتا ہے اور ان کے ذریعے کریٹ کرتا ہے وہ ایک اپنے ارد گرد جہان جمال. چل یہ تو ایک آپ نے فلسفہ بہت اچھا ضرور اس پہ بیان کیا، اور میں فلسفے پہ آپ سے ضرور اس پہ بات بھی کروں گا. لیکن شعر کہنے کے لیے مطلب کیا چیز ضرور ہوتی ہے؟ ادبی میلان ضروری ہوتا ہے، آپ کی طبیعت کی موزونیت ضروری ہوتی ہے، حالات و واقعات ہوتے ہیں، یا خاندانی پس منظر ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ خاندان میں چلا آ رہا ہے شعر کہنے کا طریقہ، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شاعری کے کسی بھی آرٹ فارم کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے شعر کہنے کا جو آپ کے اندر جو جوہر ہے نا، وہ وہابی طور پہ ہوتا ہے، وہ آپ اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، وہ کسی کے اندر انکلکیٹ نہیں کیا جا سکتا، کسی کو انجیکشن نہیں لگایا جا سکتا اور شاعر بنایا جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ وہ جوہر جو ہے وہ تقریباً تمام انسانوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہوتا ہے کسی نہ کسی صورت میں. لیکن اس کے بعد جو فن شعر ہے، اس فن شعر کو سیکھنے کے لیے آپ جیسے کوئی بھی علم سیکھتے ہیں تو فن شعر کو سیکھا جا سکتا ہے. میں جس نقطہ نظر سے تعلق رکھتا ہوں شعر میں، تو وہ ٹی ایس ایلیٹ نے بھی اس کو ایک جگہ کے اس بات کو اس طرح ظاہر کیا کہ کہا اس طرح کہ انسان کا جوہر 1% ہوتا ہے، لیکن جو اس کی پرسپیٹیشن ہے، یعنی جو اس کی محنت ہے، وہ 99% ہوتی ہے. صحیح. تو جب آپ کا جوہر آپ لے کے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو، وہ اقبال نے جیسے کہا تھا نا کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی، تو پھر آپ کو شاید تقدیر، قدرت ان حالات میں ڈال دیتی ہے جس میں وہ آپ کا جوہر جو ہے وہ نکھرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے ایک شاعر پیدا ہوتا ہے. اسی سے ایک چیز نکلتی ہے. اب آپ کی طرف چلتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ میں نے بیک گراؤنڈ کے لیے اس لیے کیا کہ ہمارے بہت سے ناظرین ایسے ہوتے ہیں جو سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں اس پروگرام کو، سمجھنے کے لیے. آپ جیسے ہستی آئے تو ہمارے ضرور ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کے سوالات پوچھیں. بہت سے لوگ ہیں وہ شعر کہے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، ظاہر ہے اپنی خوشی کے لیے لکھ رہے ہیں، لیکن وہ کہیں پریزنٹ کریں گے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مصیبت کا شکار ہوں گے. ان تمام چیزوں پہ عمل ہونا ضروری ہوتا ہے. اب ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو ادبی پرورش میں مختلف لوگ آتے ہیں، جیسے آپ نے یوسف حسن صاحب کا نام لکھا، آپ نے جلیل علی صاحب کا نام لکھا، محبوب خزاں جیسے اساتذہ آپ کے ساتھ موجود تھے. تو کیا کردار ان مطلب مختلف شخصیات، مختلف شاعری کی جہتیں ان سب کی جہتیں مختلف ہیں. اس میں یہ ہے کہ وہ حسرت نے جیسے کہا نا کہ تب حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض. وہ میرا بھی یہ کوئی اتفاق ایسا رہا کہ میں چونکہ بہت اوائل عمری میں اس طرف مائل ہو گیا نا، 14-15 سال کی عمر میں شعر لکھنا شروع کر دیا باقاعدہ طور پہ، اور اپنے تئیں خود کو بڑا شاعر سمجھنا شروع کر دیا. لیکن جب ہم 16-17 سال کی عمر میں جب کالج کے زمانے میں ان لوگوں سے ملے تو پھر ہمیں سمجھ آیا کہ یہ ابھی سفر، یہ بہت طویل سفر ہے. تو اس میں یہ مختلف اساتذہ آتے گئے اور اس میں ہر استاد نے اس میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالا. اب میں نے، یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنے بزرگوں سے ملنے کے باوجود میں نے ذاتی طور پہ کسی سے اصلاح کبھی نہیں لی، شعر پہ اصلاح نہیں لی کبھی سے. یہ ایک ضد تھی سمجھ لیں کہ ہم سوچتے تھے کہ یار یہ اصلاح نہیں لینی چاہیے، یہ کیا مطلب، ہم ان سے سیکھیں گے ضرور، لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ اپنے شعر لکھ کے کسی کو دکھاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ ٹھیک. تو میں یہ سوچتا تھا کہ شعر میرا تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. تو ہم نے ذرا لمبا رستہ اڈاپٹ کیا، مشکل رستہ تھا، لیکن ہم بہرحال ایسے فورمز تھے جیسے حلقہ ارباب ذوق تھا راولپنڈی میں، حلقہ ارباب غالب تھا، تو وہاں جا کے جب بیٹھتے تھے تو ایک چیز تنقید کے لیے پیش ہوتی تھی.
پھر اس پہ مختلف حوالے سے تو اس آپ کے کی غزل پیش ہوتی تھی تنقید کے لیے؟ میں نے بے شمار ہم نے اچھا۔ مارے کھائی ہیں ہم نے، بلکہ اتنے لوگوں نے تنقید کی کہ مطلب اس عمر میں یہ جب آپ پہ کوئی تنقید کرتا ہے تو آپ آسان نہیں ہوتا برداشت کرنا۔ بالکل ینگ ایج میں تو بہت تو مشکل ہوتا مجھے ہلکا رباب ذوق میں باقاعدگی سے میں اپنی چیزیں پیش کرتا تھا، تو یہی میرا استاد بھی تھا سیکھنے کا۔ تو باقی جن لوگوں کے آپ نے نام لیے جیسے یوسف حسن ہے، اب یوسف حسن کا مزاج تھے تو وہ شاعر ہی، لیکن ان کا مزاج جو تھا وہ ایک تحریک سے وابستہ تھے، وہ لیفٹ کے آدمی تھے اور مارکس کے بڑے ظاہر عاشق تھے۔ تو ان سے جو مجھے چیز ملی وہ ایک تو مطالعہ انہوں نے بہت کروایا ہمیں، جب بھی ان کے پاس جائیں کوئی نہ کوئی کتاب انہوں نے دے دینی، فلسفے کی، کوئی ناول، کوئی ترجمہ، کوئی روس کے رشین جو ادب تھا اس کا ترجمہ۔ تو ان کا جو حصہ ہے میری شخصیت میں وہ یہ ہے کہ وہ نظریاتی طور پہ چیزوں کو سمجھنے کا، انہوں نے کہا کہ سمجھے بغیر آپ شاعر تو ٹھیک ہے آپ پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب آپ سمجھ کے پھر آپ کے بڑے شاعر یا آگے جست لگانے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یوسف حسن صاحب بہت بڑا نام، بہت میں اور اس کے بعد آپ نے محبوب خزاں صاحب کا نام لیا۔ اب وہ بالکل نظریے سے ہٹ کے بالکل الٹ تھے وہ یوسف حسن صاحب کے، وہ خالصتاً شاعری اور شعریات پہ بات کرتے تھے، اور لفظوں کی نک سک جو ہے درستگی اور زبان کا علم ہونا چاہیے، اور کوئی لفظ جو وہ مجھے کہتے تھے کہ ایک لفظ بھی انسان کے شعر میں بلا جواز نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب میر کا ایک بار مذاق میں نے ان کو چھیڑنے کے لیے میں ان کو چھیڑتا تھا، اور وہ پھر تھوڑا سا غصے میں آ کے سکھانے کی طرف اس سے پھر میں سیکھتا تھا۔ تو میں نے کہا دیکھیں جی میر نے کتنے زائد لفظ لکھے، حشو و زوائد میر کے ہاں کتنا، تو اس سے وہ غصہ آ گیا ان کو۔ تو کہتے ہیں اچھا میر کا کوئی ایک فضول شعر نکال کے دکھائیے آپ۔ اچھا پھر میں نے جب اس سوال کے بعد میر کا شعر جو ہے نا، جن کو میں سمجھتا تھا کہ یہ یار یہ کوئی شعر ہے، جب میرے ذہن میں گونجے وہ شعر تو مجھے لگا کہ نہیں یہ فضول شعر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ میر کی تعمیر میں ایک ملبہ جو لگا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ان شعروں کا اس میں، لیکن میر کے ہاں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ لفظ اس نے کوئی زائد استعمال کیا۔ تو خزاں صاحب نے یہ سکھایا کہ چوں بالکل چھوٹا سا لفظ، ایک کوما جو ہے شعر میں زائد نہیں ہونا چاہیے، وہ شعر کے معنی میں اس کو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ صحیح بات ہے، مطلب انہوں نے تو آپ کو محبوب خزاں نے تو یہاں تک آپ کو لے کر آئے ہوں گے نا، کہ جو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بات یہ ہے کہ شاعر یا تو ان کی غزل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا والی بات تک۔ ایک اور غزل میں آپ کو سناتا ہوں کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں کیا کہو، کم کہو اپنا کہو اچھا کہو۔ اچھا میں نے ایک دفعہ پھر ان کو چھیڑنے کے لیے ان کو کہہ دیا، میں نے کہا سر میں نے دو باتوں سے اتفاق ہے آپ کی کہ اپنا کہو اچھا کہو، لیکن یہ کم کیوں کہو؟ آپ چونکہ کم کہتے ہیں تو اس لیے آپ اپنا وہ جو ہے وہ اصول فٹ کر رہے ہیں۔ تو اس پہ ہنسے بھی وہ زیر لب کہ یہ بچہ جو ہے۔ اچھا آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ آپ نے 14 برس کی عمر میں 17 برس کی عمر میں شعر کہا، جان ایلیا نے بھی بہت چھوٹی عمر میں شعر کہا، اور وہ شعر دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی، چاہ میں ان کی تماچے، بقول ان کے یہ ان کا پہلا شعر ہے، چاہ میں ان کی تماچے کھائے ہیں دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ تو انہی جان ایلیا کے ایک اور شاگرد بھی ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں، ہمارے استاد محترم بھی ہیں جناب پروفیسر عقیل دانش صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ قبلہ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے، آپ نے محفل سجا رکھی ہے حسب معمول۔ ہاں میں دو لفظ کہنا چاہوں گا اس موقع پر۔ جی اسلام چینل اردو نے روایتیں قائم کی ہیں برطانیہ میں، جی، اور اب نئی ٹیکنیک کے ذریعے پوری دنیا میں آج میں بڑے اطمینان سے اور پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے مغرب میں اس وقت جو اردو کے چینلز ہیں ان میں سے ہی اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں ہو رہا، جیسے برسوں سے آپ نے شروع کیا بزم سخن اور ربیع اسلام اسپیشل۔ تو سب سے پہلے تو آپ مبارکباد قبول کیجیے آپ کے لیے بھی، چینل کے بھی، اور آپ نے اس میں جو ایک اہم کردار ادا کیا ہے لوگوں کو دوسروں تک ان کا کلام پہنچانے کے لیے اور ان کی شناخت پہنچانے کے لیے، یہ بڑی مبارک بات ہے آپ کے لیے۔ آج ہمارے درمیان جو اس وقت موجود ہیں بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے۔ عقیل دانش صاحب آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں سر۔ جی میں سلام عرض کر رہا تھا۔ میں پچھلی مرتبہ ایک محفل سجائی ہے علی ارمان صاحب نے، اور بڑی یادگار محفل تھی، اور وہ ڈاکٹر ہمارے خورشید رضوی صاحب کے لیے، اور اس میں کچھ اور لوگ بھی تھے، تو میں بھی حاضر ہوا تھا۔ میں بھی تھا ساتھ میں۔ بہت اچھے دن کے آپ کی محبت اور شرکت کی وجہ سے وہ یادگار رہی محفل۔ بہت دن کے بعد وہ محفل دیکھی تھی، اس وقت میں نے دو شعر کہے۔ سہیل میں ذرا آپ کی نظر کروں
کہ منعقد کی ہے محنت سے، محبت سے، بہت دل سے. واہ. منعقد کی ہے محنت سے، محبت سے، بہت دل سے. بہت دن بعد دیکھی ہے کہیں اس چاند کی محفل. واہ. بہت دن بعد دیکھی ہے کہیں اس چاند کی محفل. ادب کے چاند تارے سب اسی محفل کا حصہ ہیں. واہ. بہت ہی معتبر ہے یہ علی ارمان کی محفل. بہت واہ، بہت واہ، بہت واہ. بہت محفل شکریہ. بھی سجاتے ہیں اور انہوں نے ایک حلقہ ترتیب دیا ہے بہت محبت کرنے والوں کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شعر کی ترسیل کے لیے جو لوازمات بہت ضروری ہیں یہ ان سب کا ادا کر رہے ہیں. اور ان کے حلقے میں جی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بقول ان کے کم کہتے ہیں اور اچھا کہتے ہیں. ہاں. اچھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں، یہ شعر کی کم نظر تربیت کے آتے ہیں، لیے- یہ محفلوں میں آتے نہیں ہیں. تو ہمیں اتفاق سے اس دن ان سے ملاقات ہوئی ہے جی، اور جی، میں جی. تو ان کو مطلب بہت عرصے سے سننا چاہ رہا تھا، محفل میں جانا چاہ رہا تھا، بلانا چاہ رہا تھا، لیکن یہ آتے ہی نہیں ہیں، یہ مصروف ہیں. خورشید صاحب کی برکت سے برکت میں تھی. نے بھی نکلنا شروع کر دیا. میں نے کہا ابھی ارمان صاحب نے شاعری کے متعلق بڑی بہت خوبصورت باتیں کہی ہیں اور بڑی بنیادی باتیں کی ہیں. جی. اصل میں سہیل صورت حوال یہ ہے کہ غنائیت انسان کی فطرت میں ہے. صحیح. آپ دیکھیں کہ جب حرف بھی شاید پیدا نہ ہوا ہو لکھنے کی حد تک، اس وقت بھی دریاؤں کا ترنم اور ہواؤں کی سنسناہٹ اور چڑیوں کی چہچہاہٹ آدمی کو اپنی طرف توجہ کرتی ہے. اور شاید یہی وجہ تھی کہ عربی زبان میں جو بہت لوگ اپنی رسائی تک پہنچے ہوئے تھے، کلام الہی اسی پہ نازل ہوا. اور پھر یہ دیکھیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ایسے پوئٹک لینگویج، کیا خوبصورت یہ شعری لینگویج ہے. تو یہ اچھا، اب اس کے بعد یہ مسئلہ ہوا کہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بہت سے لوگ اس پر قادر ہوتے ہیں کہ اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو الفاظ میں ڈھال سکیں، لیکن وہ لوگ بھی جو جن پر یہ صلاحیت نہیں ہوتی، میں نے ان کو بھی گنگناتے دیکھا ہے. تو شعر نے تو انسان کو ہر طرف سے مسحور بھی کر دیا ہے اور محصور بھی کر دیا ہے. صحیح. تو میں بس یہی کر سکتا تھا کہ جو لکھنے والے ہیں ان کو لکھنا چاہیے. شاید بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ رہین فکر و نظر شہر یار ملک قلم. ارمان صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں. رہین فکر و نظر شہر یار ملک قلم، لکھو کہ نو کے قلم زندگی سنوارتی ہے. کیا بات ہے. لکھو کہ نو کے قلم زندگی سنوارتی ہے. نشاط آبلہ پائی سے چور ہم سفر ہو، چلو کہ راہ طلب آج بھی پکارتی ہے. آپ راہ طلب پہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو آپ نے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، یہ بڑی مبارک بات ہے. خاص طور سے جو سمندر ہے چاروں طرف انگریزی کا، اس میں اپنے حرف کو، اپنے لفظ کو، اپنے خیال کو محفوظ کرنا اور اس کو دوسرے تک پہنچانا بڑا مبارک کام ہے. بہت زبردست. یہ سعادت بطور بازو نیز تانا بخشا خدا بخشندہ. ایک بار پھر میں ان کو آداب پیش کرتا ہوں ہوائی علی ارمان کو. اور آپ کے لیے پھر یہی ہے کہ آپ نے جو کردار ادا کیا ہے، میری خوش بختی کہ میرے پروگرام میں آپ نے کال کر دیا. آپ نے جو کردار ادا کیا ہے لوگوں کو اس لفظ کی امانت پہنچانے کا، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. بہت شکریہ سر، بڑی عنایت، بہت شکریہ. پروفیسر عقیل دانش صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم بڑے محبت کرتے ہیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات پر کرتے ہیں. اچھا، ہم بات کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. آپ نے تو باقاعدہ فلسفے کی تعلیم حاصل کی، آپ نے فلسفہ پڑھا، آپ نے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا. تو ایک فلسفی جو ہے وہ ادب کو کس معیار تک لے جانا چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں، میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا اس کی بھی کوئی منطقی توجیہ بنتی ہے کہ ادب کے حوالے سے کوئی عملی شکل بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی ہم اس معیار تک لے کے جائیں ادب کو، اور یہ معیار ہوتا ہے؟ کوئی منطقی کوئی لاجک کوئی ہے کوئی اس کی؟ دیکھیے، شعر کی لاجک جو ہوتی ہے اس کو پوئٹک لاجک بولتے ہیں. جی. اور شاعر کے پاس جو لائسنس ہوتا ہے اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے پوئٹک لائسنس. یعنی ایک لفظ ہے، بعض اوقات شاعر اس لفظ کو بالکل لغت سے ہٹا کے، پوری روایت سے ہٹا کے ایک بالکل الگ معنی میں استعمال کر دیتا ہے. لیکن اس کے لیے اس کو اپنی زبان اور اس پہ عبور ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ جیسے کوئی درزی ہو، وہ کپڑے اس لیے خراب کر دے کہ اس کے پاس سکل نہ ہو تو وہ خراب کہے جائیں گے. لیکن ایک درزی ہے جو وہ ماہر ہے اپنے شعبے کا، اور اس سے ایک نیا ڈیزائن وہ کریٹ کر لیتا، تو اس کا بالکل ادب میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے زبان کے سانچے توڑنے کی کوشش کی بغیر علم کے یا بغیر اپنی زبان کو جانے ہوئے، تو اس سے وہ بڑی ایک مضحکہ خیز صورت پیدا ہوئی.
اور جن لوگوں نے اپنی زبان کی روایت اور پوری طریقے سے اپنی زبان کو جذب کر کے اپنے اندر اس میں کچھ نیا کام کرنے کی کوشش کی، جس کو میں روایت اور جدت کہتا ہوں کہ روایت کا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ نے جو سوال کیا نا فلسفے کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ فلسفہ ایک الگ میدان ہے، بالکل الگ میدان ہے، لیکن آپ کو حیرت کی ایک بات بتاؤں کہ پورے فلسفے کا جتنا آغاز ہے پری گریک فلاسفرز جو ہیں وہاں سے فلسفے کا باقاعدہ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ جو پہلا شاعر تھا، جو پہلا فلسفی مانا جاتا ہے، پرمیمیڈیز اس کا نام تھا، اور پورے گریک فلسفے کی بنیاد اس کی ایک نظم ہے جس کے کوئی 200 یا 250 مصرے رہ گئے، باقی ساری وہ نظم ضائع ہو گئی۔ تو اس پرمیمیڈیز کی اس نظم سے پورے گریک فلسفی کی ابتدا ہے۔ بتائیے، مطلب وہ اس کا یہ اس نظم میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ بالکل سٹیٹک ہے، اس میں حرکت ممکن نہیں ہے، کوئی چیز حرکت نہیں کر رہی، اور باقاعدہ وہ اس نظم میں کہتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے بعد جو فلاسفر پیدا ہوتا ہے وہ ہیراکلائٹس، جو ایک بڑا مشہور، جس کا ایک مصرے کا ترجمہ بھی کیا اقبال نے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ ہیراکلائٹس نے بالکل اس کے الٹ پوزیشن لی اور کہا کہ نہیں، کائنات میں تو ہر چیز حرکت کر رہی ہے۔ تو آپ دونوں چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو دونوں چیزیں بیک وقت درست لوگوں نے ثابت کی ہوئی ہیں۔ جس نے کہا کہ کائنات بالکل حرکت کچھ بھی نہیں کر رہا اور بالکل سٹیٹک ہے، تو وہ جو پرمیمیڈیز تھا، اس کے بعد پھر زینو آ جاتا ہے۔ زینو نے وہ پیراڈاکس کریٹ کیے مشہور زمانہ فلسفے میں، جس میں اس نے اس پیراڈاکسز کے یہ ثابت کیا کہ حرکت ممکن نہیں کائنات میں۔ تو یہ ایک دلچسپی کے لیے آپ کو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ سارا قضیہ جو شروع ہوا یہ ایک نظم سے شروع ہوا، یعنی کہ شاعری سے بھی فلسفے کا تعلق جڑ گیا نا۔ پھر ان لوگوں کے کہیں بعد آ کے سقراط پیدا ہوا، سقراط بعد میں آیا، پھر سقراط سے کے آگے افلاطون ہے، ارسطو ہیں، وہ افلاطون اس کا شاگرد تک جاتے ہیں، آپ آگے تک آتے ہیں۔ نیچے تو یہ آج کی بات ہے نا، نیچے تو آج کی بات ہے۔ پھر ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں کہ فیض ہیں، اقبال ہیں، اتنا بڑا فلسفی، بہرحال ان کو جی اقبال ہمارے ہاں ایسی مثال موجود ہے کہ فلسفہ بنیادی طور پہ جو میرا خیال تھا، میں بڑے اوائل سے فکر کے ماخذ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا کہ ایک نقطہ نظر موجود ہے تو اس کی جڑ کہاں ہے، یعنی اس آئیڈیا کا سفر کہاں ہے۔ تو وہ جب تک آپ فلسفہ پڑھتے نہیں ہیں بالکل ترتیب سے، جیسے میں نے ایک فلسفی سے شروع کر کے آپ تاحال نہیں آتے، تو آپ کو اس آئیڈیا کا سفر نہیں سمجھ آتا۔ ٹھیک، اچھا، آپ سے بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے، میرے تو جی نہیں چاہ رہا کہ میں اس کو بیچ میں سے بریک لوں، لیکن کیونکہ بریک لینا بھی ضروری ہے۔ دوستو چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، ہماری بہت اچھی گفتگو جاری ہے، ہم ان سے غزلیں، نظمیں سب سنیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے ہمارے درمیان بہت اچھے شاعر، فلسفی، ادیب، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ علی ارمان صاحب موجود ہیں، ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں، ان سے کلام بھی سنیں گے۔ علی بھائی، آپ بہت اوائل عمری میں آپ کی جو پہلا شعری مجموعہ سخن تصویر تک پہنچا آیا، اس کے بعد آپ کی دوسری کتاب مجھے چاند چاہیے آیا، تو آپ کا بنیادی طور پہ رجحان جیسے عموماً سب کا ہوتا ہے غزل کی طرف ہوتا ہے، تو آپ کا بھی غزل کی طرف تھا یا آپ نے شروع سے ہی نظموں کی طرف توجہ دی، یا کیا کیا آپ نے؟ اصل میں جو غزل ہے نا بطور صنف کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اردو ادب کی آسان ترین صنف بھی ہے اور بیک وقت انتہائی مشکل ترین صنف بھی ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے شعری سفر کی ابتدا غزل سے کرے تو وہ انتہا بھی بڑے آرام سے اس کے غزل لکھتے ہوئے ہی کر سکتا ہے۔ اس کا جو غزل کا پیراڈاکس ہے نا، یہ بہت ایک خوبصورت اور بہت، جب آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں، جب پریکٹیشنر ہوتے ہیں غزل کی، یعنی لکھتے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے جب آپ اوائل 17 سال کی عمر میں غزل لکھتے تھے تو آپ کے مد نظر کیا تھا، اور انہی 2 مصروں میں، اسی قافیے اور اسی ردیف میں آپ 50 سال گزار کے جب شعر لکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی جو ڈیپتھس اور جو اس کے ڈیلیکیسیز ہوتی ہیں غزل کی، وہ جب آپ سامنے نظر آتا ہے تو پھر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وائے غزل جو ہے وہ ابھی تک سروائیو کیا ہوا ہے ہماری اردو۔ مطلب غزل میں بہت سے برے ایسے لوگوں نے اس پہ تنقیدیں کی، خصوصاً 20ویں صدی میں جب اردو شاعری جو ہے وہ
بالکل ہی ایک متاثر ہو گئی تھی انگریزی کے ماڈرنزم سے، اور کچھ نقاد بھی پیدا ہوئے، اور غزل کے خلاف ہونا ایک فیشن تھا. جی تو اس دور میں بھی غزل نے سروائیو کر کے، تو غزل ہی ہمارے جو ایک تہذیبی صنف سخن ہے ہماری اردو کی، وہ غزل ہی بنتی ہے. وحشی صنف تک کہا گیا اس کو جی، غزل کو وحشی صنف کہا اچھا گیا. وہ وحشی صنف جو کلیم الدین احمد صاحب نے کہا نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی غزل کی خوبی ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ انہوں نے تنقید کے لیے کہا. انہوں نے جو وحشی صنف سخن ہے، یہی تو غزل کا اصل میں جو پیراڈاکس ہے، اور یہی جو اس کا جو ایک وحشت انگیزی ہے اور نئے عہد کے ساتھ جڑنے کی جو اس کی صلاحیت ہے، وہی تو غزل کا جو اس کو کہ میں تو اس کو اختصاص سمجھتا ہوں غزل کا، میں اس کو بطور تنقید نہیں سمجھتا. لیکن کچھ لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ نہیں، غزل میں پریشان خیالی بہت ہوتی ہے چونکہ، تو اس سے انہوں نے ایک اور ڈرامہ شروع کیا، مسلسل غزل. میں مسلسل غزل یا اس طرح کی کسی چیز کو نہیں مانتا. غزل وہی ہے جو میر نے لکھی تھی، یا جو غالب نے لکھی، یا جو ہمارے دوسرے اساتذہ سودا، مصفی، آتش، اتنا بھرا ہوا ہے ہمارے پاس خزانہ ہے، وہی غزل ہے. اور جو جدید شاعروں نے اگر بہت نظم کے قریب ہونے کی کوشش جب کی نا غزل میں، تو ان کی غزل سے وہ برکت اور وہ چاشنی اٹھ گئی، یعنی ان کے کلام سے لطف کلام چلا گیا. اس سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ اچھا چلے ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں پھر ہم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں اشلینا بات کر رہی ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ یہ بیٹی میری. اچھا ماشاء اللہ. اچھا اشلینا، آپ علی ارمان صاحب کی صاحبزادی ہیں، سنا ہے ماشاء اللہ آپ خود بہت اچھا کلام بھی ہے آپ کے پاس اور آپ کے پاس ٹیلنٹ بھی. کیا کہیں گی اپنے والد صاحب کے لیے، اپنے ابو کے لیے کیا کہیں گی؟ میں نے پوچھنا ہے کہ ان کو، میں نے ان کی شاعری بڑی سنی ہوئی ہے اور مجھے بہت اچھی بھی لگتی ہے، تو میں نے پوچھنا تھا کہ ان کے لیے سب سے جو انہوں نے شاعری لکھی ہے، ان شاعروں میں سے کون سی شاعری ان کو سب سے اچھی لگتی ہے؟ واہ، یہ تو بڑا مشکل سوال. یہ بڑا مشکل سوال ہے. اب جیسے آپ سب سے اچھی لگتی ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ کسی بندے کے 6-7 بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں تو کوئی اسے پوچھے کہ کون سی سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. یہ اچھی تم نے بچی بات کہہ دی. اب میں وہی غزل سنوں گا بھی ان سے، 2 غزلیں، ایک حمد اور ایک غزل مجھے آپ سے سننی ہے. سوال جواب بعد میں ہوں گے، پہلے سنیں گے. بیٹا بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. اس میں میں جواب اس کو دے دوں گا کیونکہ وہ اس نے جواب تو لیے بغیر تو جانا نہیں ہے نا. تو اصل میں ذاتی طور پہ میرے یہ رویہ ہے کہ میرے پسندیدہ شاعر نہیں ہے کوئی بھی نہیں، میں کسی کو نہیں سمجھتا کہ لیکن مجموعی طور پہ 4-5 شاعر ہیں. جیسے فارسی میں حافظ ہیں، جو پابلو نیرودا ہیں، اور ساؤتھ امریکہ کے جو شاعر تھے چلی کے، اور پنجابی میں شیو کمار بٹالوی ہیں یا میر ہیں. تو یہ 4-5 میرے، ان شاعروں کے علاوہ میں کسی کو آئیڈیلائز نہیں کرتا. میں شاعری کو آئیڈیلائز کرتا ہوں. مطلب آپ یقین مانیے کہ بعض اوقات ایسے ایک نیا لڑکا اٹھ کے آتا ہے، 16 سال کی عمر ہوتی ہے، پہلا زندگی میں مشاعرہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور ایک شعر وہ ایسا سنا دیتا ہے کہ آپ پھڑک اٹھتے ہیں. صحیح بات ہے. تو میں شاعری کو آئیڈیلائز کرتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ جہاں سے اچھی شاعری ملے وہی انسان کو پسندیدہ رکھنا چاہیے، اور کسی بھی شاعر کو دوسرے شاعر کو دیکھ کے شاعری نہیں کرنی چاہیے. صحیح. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو دوسرے شاعر سے سیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی جو کیفیت ہے یا اس کا جو جذبہ ہے یا اس کا خیال ہے، اس کے اظہار کا کیا پیرایا اس نے دریافت کیا ہے. تو آپ اس سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنا اسلوب، جیسے انگریزی میں اس کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے، جب شاعر ٹامک ٹوئیاں مار کے 30-40 سال جب آخر میں اس کو اپنی آواز ملتی ہے، تو نقاد پھر اس کے بارے میں کہتا ہے he has found his voice، کہ اس نے اپنی آواز دریافت کر لی ہے. تو اس میں بعض اوقات انسان جو ہے وہ ساری عمر لگ کے بھی آپ اپنا اسلوب نہیں بنا سکتے، دریافت نہیں کر سکتے اپنی آواز. تو اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کل کچھ نقالی کا دور زیادہ ہو گیا ہے، فیس بک پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ شعر کو لائک زیادہ مل رہے ہیں، تو لہٰذا اس طرح کے شاعری جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے خصوصاً یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنا خیال، اپنے جذبے کو کوشش کیجئے کہ اپنے لفظوں کے طریقے سے آپ ڈھالنا شروع کریں. ناکامیاں آپ کو شروع میں ہوں گی لیکن آپ اپنی آواز کے ساتھ ابھر کے سامنے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تنقید تو ہوگی، ظاہر ہے تنقید کے معنی اچھے بھی ہیں برے بھی، ہمارے تو خود ایک ہی معنی لیے جاتے ہیں. میں چاہوں گا اگر آپ اپنا کلام سنائیں. یہ غزل ہے جو میری آئندہ آنے والی جو کتاب ہے اس کی ایک حمدیہ سی غزل ہے. کیا بات. تو اس کتاب کا نام ہے عشق بادشاہ کے نام سے وہ آ رہی ہے کتاب، انشاءاللہ غزلوں کا مجموعہ ہے وہ. تو وہ میں غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہن کے تیرے پریم کا چولا میں حاضر ہوں. کیا بات ہے.
पहन के तेरे प्रेम का चोला मैं हाजिर हूँ, तू जिस हाल में रखे मौला मैं हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह। और यादे यार उड़ा मुझको अपनी मर्जी से, वाह। यादे यार उड़ा मुझको अपनी मर्जी से, मैं हूँ तेरा उड़न खटोला मैं हाजिर हूँ। वाह। यादे यार उड़ा मुझको अपनी मर्जी से, मैं हूँ तेरा उड़न खटोला मैं हाजिर हूँ। ये मुश्किल काफिया होता है इसको इस्तेमाल करना। और सूली ने जब तेरे नाम पे मुझे पुकारा, वाह। सूली ने जब तेरे नाम पे मुझे पुकारा, गर्दने सरमद से मैं बोला मैं हाजिर हूँ। वाह सुभान अल्लाह। और तेरी रमजें तू ही समझे तू ही जाने, तेरी रमजें तू ही समझे तू ही जाने, किसी ने तेरा राज न खोला मैं हाजिर हूँ। वाह सुभान अल्लाह। और जब शहरग से तूने मुझे आवाज लगाई, जब शहरग से तूने मुझे आवाज जब शहरग से तूने मुझे आवाज लगाई, अपनी रग रग से मैं बोला मैं हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। जब शहरग से तूने मुझे आवाज लगाई, अपनी रग रग से मैं बोला मैं हाजिर हूँ। और अर्ज़ो समा ने बारे अमानत जब ठुकराया, वाह। अर्ज़ो समा ने बारे अमानत जब ठुकराया, बोल पड़ा था मैं बड़बोला मैं हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह। अर्ज़ो समा ने बारे अमानत जब ठुकराया, ये उस आयत की तरफ इशारा ना कि इंसान बड़ा उजलत पसंद है कि उसकी तरफ इशारा। और अपने दिल से हर बेगाना नक्श मिटाकर, अपने दिल से हर बेगाना नक्श मिटाकर, मेरे माही मेरे ढोला मैं हाजिर हूँ। वाह 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 सुभान अल्लाह। अपने दिल से हर बेगाना नक्श मिटाकर, मेरे माही मेरे ढोला मैं हाजिर हूँ। और जब मैंने हाजिर होने में कुछ सुस्ती की, जब मैंने हाजिर होने में कुछ सुस्ती की, मेरे अंदर से कोई बोला मैं हाजिर हूँ। वाह 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 वाह। है जो तेरी रजा में राजी उसकी बाजी, वाह। है जो तेरी रजा में राजी उसकी बाजी, उज़्र नहीं कोई माशा तोला मैं हाजिर हूँ। वाह वाह वाह, कैसे काफिया निकाले भाई। है जो तेरी रजा में राजी उसकी बाजी, उज़्र नहीं कोई माशा तोला मैं हाजिर हूँ। और बांध के बुल्ले शाह के घुंघरू रक्सम रक्सम, बांध के बुल्ले शाह के घुंघरू रक्सम रक्सम, पहन के बाबा फरीद का चोला मैं हाजिर हूँ। वाह वाह। बांध के बुल्ले शाह के घुंघरू रक्सम रक्सम, पहन के बाबा फरीद का चोला मैं हाजिर हूँ। और दिल से दुनिया का हर ध्यान अरमान मिटाकर, दिल से दुनिया का हर ध्यान अरमान मिटाकर, खाली करके दिल का झोला मैं हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह, क्या कहने। और पहन के तेरे प्रेम का चोला मैं हाजिर हूँ, तू जिस हाल में रखे मौला मैं हाजिर हूँ। क्या बात है। तो ये पहली एक हमदिया सी गज़ल है मेरी किताब में। मैं चाहूँगा अगर इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए आपकी एक बहुत ज़बरदस्त गज़ल है, हद है, इसका रदीफ़ है, और वो बड़े खूबसूरत बड़े अच्छे अंदाज में आपने उसको सुनाई थी। अगर उसमें से चंद अशार आप हमें ज़रूर सुनाएं, फिर हम सवालात का सिलसिला जोड़ेंगे। मुझे तलाश करनी पड़ेगी। एक ऐसी गज़ल है इतनी खूबसूरत कि उसके अंदर जिस तरह इन्होंने समा बांधा है, हालांकि अभी ये ख़ुद गज़ल मुसलसल के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन वो गज़ल मुसलसल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी। जी। और ये गज़ल है जी कि दस्त के दिल, ये मतला तब्दील हुआ है अब यहाँ पे वो पुराना मतला मुझे, लेकिन मैं यही सुना देता हूँ। दस्त के दिल पे भी अब शहर की ज़द है, हद है। वाह। दस्त के दिल पे भी अब शहर की ज़द है, हद है। अब तो मजनू भी खरीदार खिरद है, हद है। वाह। और दिल है ला वक्त की टहनी पे लहकता हुआ फूल, ला वक्त की टहनी पे। दिल है ला वक्त की टहनी पे लहकता हुआ फूल, ना कोई इसका अज़ल है ना अबद है, हद है। और तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मेरी वीरानी का, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मेरी वीरानी का, दस्त के टीलों को अब मुझसे हसद है, हद है। और रींगते साए हैं या लोग हैं इस बस्ती के, रींगते साए हैं या लोग हैं इस बस्ती के,
देखिए जिसको वो बेकामतो कद है, हद है। वाह वाह वाह। और मैं तेरे इश्क में उस हाल तक आ पहुंचा हूँ, आहा, मैं तेरे इश्क में उस हाल तक आ पहुंचा हूँ, जो भी देखे मुझे कहता है कि हद है, हद है। वाह वाह वाह, फिर पढ़िएगा भाई, वाह वाह। मैं तेरे इश्क में उस हाल तक आ पहुंचा हूँ, वाह, जो भी देखे मुझे कहता है कि हद है, हद है। हद है। और यूं तो वो कामत दिलकश है सरापा खुशखत, आहा आहा, कैसा यूं दूसरा तो बात है वो भाई, वाह। कामत दिलकश है सरापा खुशखत, उसकी आंखों पे वो पतली सी जो मद है, आहा, हद है। क्या बात है, पतली सी जो मद है, उसकी वाह, वाह। आंखों पे वो पतली सी जो मद है, हद हद है। है। अब आप उससे, मैं इससे एक बात कहना चाहता हूँ। अब आपने कहा था कि हर बात कही जा चुकी है, जैसे आपने नहीं, कहा ना कि बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, लोग कहते जी। हैं, असल में बातें तो वही पुरानी है, सदियों पुराने जज्बे हैं। अगर इंसान के कहने का बुनियादी अंदाज जज्बे बदलेगा, देखे हाँ। जाएं तो वो जो केव में एक गार के अंदर रहने वाला इंसान था, वही। उसके भी जज्बात तो वही थे जो बुनियादी जज्बात हैं, प्यार है, नफरत है, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है। हाँ, बिल्कुल। तो इन्हीं के इजहार जो है, कुछ खूबसूरत जज्बे हैं, कुछ बदसूरत हैं। तो उन जज्बों का अपने दौर के अंदर आप इजहार जो करते हैं, तो ये ज़ाहिर है कि वो वैलिड रहता है इंसान के साथ। जी। तो ये आखिरी शेर इसका मैं सुना देता हूँ अच्छा। आपको। और मकतबे इश्क से पढ़ने का है दावा सबको, हाँ, मकतबे इश्क से पढ़ने का है दावा सबको, जेब में सबके कोई जाली सनद है, हद है। वाह वाह। तो ये हमारे आयत का ये रोना यही है वाह कि वाह, बहुत खूब। आपने जिस अंदाज से इसको गज़ल को लेके चले और जिस तरह आपने बताया, अच्छा हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, लिसानियात की तश्कील का अमल जारी है, हर दौर में बढ़ता रहेगा, होता रहता है। मुख्तलिफ अल्फाज नए नए तराशे जाते हैं, नई नई तराकीब आती हैं। अब फेसबुक ने, आपने जैसे कहा, सोशल मीडिया ने कुछ चीज़ें बहुत आम कर दी हैं, जिसका जो जी चाह रहा है वो लिख रहा है, वरना एक लिसानियाती तश्कील का एक अमल होता है और उसके ज़रिए से चलता है। लेकिन ये एक जो नई जहद भी तो अता हो रही है, इससे एक नई तरफ भी आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इससे बिगाड़ पैदा हो रहा है। अब देखिए, मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं, इस पर बिगाड़ कैसे कोई भी है दुनिया में, उससे बनाओ तो बिगाड़ भी बनाओ की एक सूरत है, अगर उसके अंदर से कोई, आप देखिए ये हर जो शर से खैर निकलेगा आपको। जो नई नस्ल है, इनमें से कोई एक आध आदमी ऐसा निकलेगा टेम्परामेंट वाला, जिसने रिवायत को भी देखा होगा। वो इस नस्ल के पूरी उसकी जो फीलिंग्स हैं, या उसका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, या अपने अहद का जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, वो उसको जज्ब करते हुए भी अपनी रिवायत के साथ जुड़ के और फनी पुख्तगी के साथ जब बात करेगा, तो अब ये जो पिछले 10-15 साल में जितने शायर सामने आए हैं, तो इनमें से बहुत अच्छे शायर भी हैं, हाँ, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे मेहनत से जी चुराने वाले लोग हैं। बस ये मुझे ये फील हुआ कि ये फन शायरी को सीखने में संजीदा ज़्यादा नहीं है, ये मशहूर होने में ज़्यादा जल्दी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही है सारा। अच्छा, जो अब हम कहते हैं ना, नई शायरी, जदीद शायरी, मुनफरिद शायरी, एक तो जब भी हम किसी को भी बुलाते हैं किसी मुशायरे में, हम देखते हैं उमूमन रवैये ये होते हैं, हम खुद भी निज़ामत कर रहे थे मुशायरों की, तो बड़े मुनफरिद शायर हैं। ये कुछ इस्तिलाह बदनाम भी हो गई है ना, मुनफरिद शायर। तो आप क्या समझते हैं? एक तो हमने पहले भी तस्करा असल में ये सारी बातें हम जो कर रहे हैं ना, ये वो बातें जो हम अपने हलकों में हमने बड़े इवन खिज़ां साहब के साथ आपने ये चीज़ें डिस्कस की। देखिए, एक काबिल इज़्ज़त इनफरादियत होती है। आप इनफरादियत तो ये भी है कि आप चौक में जाके अगर आप अपने कोई ऊट पटांग हरकतें शुरू कर देंगे, तो लोगों की तवज्जो तो आपकी तरफ आ जाएगी, लेकिन उसमें पैसे भी आ जाएंगे, लेकिन उसमें आपकी क्या इज्जत बनेगी, या जो काम आप कर रहे होंगे उसकी। तो अदब में जो इनफरादियत है ना, अदब की इनफरादियत ये है कि आप, जैसे मेरा क्राइटेरिया है कि जब तक शेर और अदब एक जमालियाती फ़िज़ा नहीं बनाते, एक एस्थेटिक, आपको जिसको समझ नहीं भी आती ना उस शायरी की, वो ये सोचता है यार इज समथिंग ब्यूटीफुल। मतलब आप राशिद की आप नज़में कई लोगों को समझ भी नहीं आती, जब आप उनके सामने एक आहंग में पढ़ते हैं। मेरा तो यही कहना है कि आप पौधों के साथ भी आप वालिहानापन से, पत्तों के साथ भी आप शायरी पढ़ें, तो वो भी हिलते जुलते हैं, उनमें भी हरकत पैदा होती है। क्या बात। तो मेरा ये हम्बल सी राय है कि आप शायरी को उस क्राइटेरिया पे रखें, और शेर के जो फ़न है, मसलन अरूज है, कुछ बुनियादी लवाजमात हैं, वो आप ये ना समझे कि आप उनको सीख के तो आपका जो शायर बन गया, वो नहीं। आप सिर्फ वो सीख के भी शायर नहीं बन सकते, और उनसे इज्तनाब करके भी शायर नहीं बन सकते। सो रास्ता दरमियान में है कहीं।
اچھا لیکن ایک چیز ہم آج کل دیکھ رہے ہیں نا کہ بہت سے جو کمزور شاعر ہیں جن کو شہرت کی زیادہ للک ہے، لالچ ہے، فیس بک پہ صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مشاعرہ اٹینڈ نہیں کیا، کہیں کی کوئی استادوں کی صحبت نہیں، وہی استاد بن گئے، وہیں سب کچھ ہو گئے. پھر ان میں سے ایک کمزور استاد ان کا رہبر اور رہنما بن جاتا ہے، پھر وہ اس کو لے کر چلنا شروع ہوتے ہیں، اس کے جھنڈے گاڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تمام روایت کو پس پش ڈال دیتے ہیں. کچھ لوگ ہمارے ہاں جو کچھ لوگ جو ہے نا بزرگ بننے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں نا، میں ان کے بھی خلاف ہوں. مثلا یہ بات کہنا کہ یہ جو نئی نسل ہے یہ بالکل ہی نہیں، یہ تو غلط بات ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں یہ ہے نا کہ یہ لوگ اگر آپ کو نہیں مان رہے یا وہ ایک اپنا ایک رستہ انہوں نے، تو ہمارے جو جیسے میں یقین مانیے جو حفیظ جیسا شاعر جب یہ کہہ کے گیا اس زمانے میں کہ حفیظ اہل سخن کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا، مشکل بھی نہیں لکھا، زوروں سے لکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ریزنٹمنٹ ہوتی ہے پرانی نسل میں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جو ماننے سے مراد کیا، مجھے بات پوری کرنے دیں. تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میں تو ان نئے لوگوں کو جیسے مجھے قبول کیا نا انہیں محبوب خزاں، ورنہ کسی کو پاس نہیں پھٹکنے دیتے تھے، بیٹھنے نہیں دیتے تھے. ادیم ہاشمی ہوئے تو ان لوگوں نے ہمیں قبول کیا. اس وقت ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، اس وقت تو موبائل فون بھی نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہمارے گاؤں میں تو ہمارا جو گاؤں تھا میری والدہ کا، وہاں تو بجلی بھی نہیں تھی. ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہوا. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارے لوگ ہیں نئے لوگ، یہ بالکل سارے بدعتی نہیں ہیں، ان کے اندر بے شمار اچھے شاعر موجود ہیں. میں اب ایک کا نام لیا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا. لیکن چلے میں نام میں بھی نہیں لیتا، چلے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، اس پہ بھی تبصرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی کس نے جینز کری ممنوع، پہنو اچھی لگتی ہو. بڑا ہٹ ہو گیا شعر، جہاں تو رہا ہے اپنی طرف. میں نام لے لیتا ہوں. اچھا اب اس کے برعکس میں دوسرا بچے کو دیکھتا ہوں، بڑا شاندار راز جو ہے اس کا نام ہے تخلص، احتشام راز، اور وہ اتنا خوبصورت شعر کہہ رہا ہے کہ وہ جب ایک غزل سے نہ ٹوٹا وہ سومنات بدن تو میں نے 17 نئے زاویوں سے شعر کہے. اب کتنا خوبصورت شعر، دونوں ہٹ ہو رہے ہیں، دونوں چل رہے ہیں. اچھا پسند نہ پسند تو میری اور آپ کی اپنی ذاتی ہو سکتی ہے نا بھائی، لوگ اس کو سن رہے ہیں. اب لیکن تنقید جیسے آپ ٹی وی دیکھ لیجئے نا، اب کنزمپشن اتنی ہو گئی ہے نا چیزوں کی. اب ہمارے زمانے میں 2 اخبار ہوتے تھے، ایک جنگ ایک نوائے وقت، ان کے دونوں کا 2 ادبی صفحے ہوتے تھے، اور ایک ٹی وی کا مشاہرہ ہوتا تھا پورے سال میں. صحیح بات ہے. پی ٹی وی اسلام آباد کا، اور وہاں بھی آپ کو بڑی سفارشیں لڑانی پڑتی تھی. ہم چونکہ شروع سے ہی باغی تھے اور بالکل ہی تو ہم نے تو زندگی میں وہ کبھی سفارش نہ لڑائی اور نہ اس مشاہرے میں گئے. لیکن یہ جو نئی نسل آئی نا، تو اس کو جو ایکسپلوژن آف میڈیمز ہے نا کمیونیکیٹ کرنے کا، اب میرا شعبہ آئی ٹی ہے، میں ویری ویل آئی نو کہ کیا چیز ہو رہی ہے. لیکن یہ جو نئی نسل آئی تو یہ اس حوالے سے خوش قسمت تھی، اس نے لکھنا بعد میں سیکھا، اس کو اظہار کرنے کے ذرائع پہلے موجود تھے ان کے پاس. ہمارے دور میں، ہمارے دور 90 کے اینڈ تک بلکہ ایسا نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. ہم نے خود وہ دور دیکھا. تو پھر اس سے یہ ہوا کہ اب فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، ٹک ٹاک ہے، تو یہ سارے جو جن ہیں ان کی کنزمپشن اتنی ہے، تو ساری جو چیزیں جائیں گی اس میں وہ ظاہر ایک معیار کی نہیں ہوگی. تو لیکن انہی کے جن کے آپ نے شعر سنایا ہے، علی زریون کا شعر آپ نے سنایا، علی زریون کے پاس بڑے، اور میں انہیں پسند کرتا ہوں، وہ محبت کرتے ہیں مجھ سے بڑا، میں تو ان کو پروموٹ کرتا ہوں. بلکہ کچھ لوگوں میں یہ ایک خواہ مخواہ کا ہوتا ہے کہ دیکھیے انہوں نے اپنا انہوں نے کوئی قتل تو نہیں کیا نا، انہوں نے ادب میں اپنا ایک نئی کلاس پیدا کی. اس شعر میں بھی اگر آپ دیکھیں، میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا بھائی دیکھیں بہرحال باوزن شعر ہے، بحر میں سے اترا ہوا نہیں ہے میرے حساب سے، تو میں جتنا سمجھاؤں. اب نئے لوگوں کا چونکہ ایک کا نام لے لیا تو میں آپ کو نام گنوا دیتا ہوں. دیکھیے ہمارے ہاں غزل میں اس وقت ایک بہت ابھی جونیئر ہے ہم سے، تو یعنی 25-30 سال ہوگا، ضیاء مذکور ایک بہت اچھا شاعر ہے. عمیر نجمی بہت اچھا ابھر کے آیا پچھلے 15-20 سالوں میں. تہذیب حافظ کو میں اچھا شاعر سمجھتا ہوں. اب میں وہ عوام کی بات کر رہا ہے نا، لوگوں کو اپیل ہو رہی ہے نا. اب اختر شیرانی بھی اپنے زمانے میں نا وہ یہی تھے. تو یہ میں یہ کہتا ہوں، میرا نقطہ نظر ایک بیلنس اس حوالے سے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میر کے دور میں بھی جتنے میڈیم تھے نا، میر کے دور میں بھی ایسے ہی تھا. صحیح. پورے شہر میں میر نکلا یا سودا نکلا تو ان کے 17,000 یا پتہ نہیں کتنے ہزار شاعر تھے. اچھا علی بھائی، بالکل 1 منٹ رہ گیا ہے. آخر میں کسی اچھے سی 2 شعر پہ اپنا
اپنا میسج کیا دینا چاہیں گے یا کیا بات کہنا چاہیں گے ہمارے سامعین سے بھی اور ناظرین سے بھی؟ میں شعر تو مجھے یاد نہیں آئے گا، میں بات کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں حیرت زدہ ہوا آپ کے چینل کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کا سیٹ اپ بھی انتہائی پروفیشنل ہے. میں نے اوائل جوانی میں ہم نے پی ٹی وی میں کچھ پروگرام کیے، لیکن بڑے زمانے کے بعد کسی ٹی وی کے سیٹ اپ میں بیٹھا میں، تو مجھے یہ حیرت ہے کہ ایسٹ لندن میں آپ رہ کے آپ نے اتنا اچھا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا، اور یہ آپ اردو کے حوالے سے اتنے ٹھیٹھ سوالات تو پاکستان میں نہیں پوچھے جاتے جتنے آپ نے خالص ادبی اور خالص علمی سوالات پوچھے ہیں. تو میں اسلام چینل کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کو خصوصاً آپ کی پذیرائی کرتا ہوں. یہ نہیں کہ آپ نے مجھے بلایا تو میں اس لیے کرتا ہوں. بہت یہ آپ کی اچھی کاوش ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے، اور امید ہے کہ یہ مزید پھلے پھولے. بہت شکریہ، بہت محبت آپ کی. علی ارمان صاحب یہاں تشریف لائے، بہت اچھی گفتگو ہوئی. ضرور آپ نے اس پہ دیکھا ہوگا، اپنے کمنٹس بھی دے سکتے ہیں آپ، ہمیں ای میل بھی بھیج سکتے ہیں، ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.